SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پھر ہم اپنے مرکز کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں سلسلہ وار جو ہمارا بیان چل رہا ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، پچھلے ہفتے ہم نے 7 نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ 8ویں نشانی ہے، اور یہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد من و عن یہ ساری غیب کی خبریں سچی ثابت ہوئی۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے حضور کے غیب داں ہونے کی، اس لیے کہ جب کوئی پیشین گوئی کی جاتی ہے تو پیشین گوئی کبھی سچی بھی ثابت ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کا جھوٹا ثابت ہونا تو محال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز کے ساتھ اس کو بیان فرمایا من و عن ویسے ہی ثابت ہوئی۔ جنگ جمل اور صفین کا تذکرہ ہو چکا، اور اب قیامت کی 8ویں نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائے، اس میں سے 8ویں نشانی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بنو امیہ کے لوگ میری امت میں بادشاہ نہیں بنیں گے، حاکم نہیں بنیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔
یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بنو امیہ بادشاہ بنیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بنو امیہ حاکم ہو جائیں گے تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ وہ لوگوں کا مال چھین چھین کر کے کھائیں گے. کاٹ کھانے والی ان کی حکومتیں ہوگی. کتاب اللہ کو وہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے. اللہ رب العزت کے احکامات کی سر عام نافرمانی کریں گے. بلکہ یہاں تک میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حکومتوں کے وقت فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے کالی رات کے اندر بارش برستی ہے. کالی رات کے اندر جو بارش برستی ہے اس بارش کے قطروں کو کیا کوئی گن سکتا ہے اور اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنے قطرے گر رہے ہیں؟ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دور حکومت میں ایسے فتنے ہوں گے کہ جیسے کالی رات میں بارش برستی، یعنی ان فتنوں کو کوئی گن بھی نہیں سکے گا. اب بتائیں جب حضور نے اشارہ کیا کہ ان کے فتنوں کو کوئی گن نہیں سکے گا تو ہم اور آپ اس کا شمار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن چند جو محدثین نے شرح کرتے ہوئے گنوائے ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند قبائل کو ناپسند کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے، امام ابو نعیم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حسین جو ہے نا یہ سین سے نہیں بلکہ صاد سے ہے. تو اس لیے کہ امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، سین والا حسین. تجربہ کیا ہے میں نے نام لکھ لکھ کے، جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ بھی حسین پڑھتے ہیں. تجربہ کیا ہے میں نے نام ان کا لکھ لکھ کے، جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ بھی حسین پڑھتے ہیں. اگر کسی کو نام پڑھنے میں مغالطہ ہو جائے تو زیر کی جگہ اگر زبر لگ جائے، زبر کی جگہ زیر لگ جائے تو نام بگڑ جاتا ہے نا، نام بگڑ جاتا ہے. لیکن یہ نام حسین کی کرامت ہے کہ جو غلط پڑھتے ہیں حسین کو وہ بھی حسین پڑھتے ہیں. یعنی یہ ایسے نام ہیں جن کے نام نہیں بگڑ سکتے ان کی ذات کیسے بگڑ سکتی؟ سن لے عادہ میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے. تو یہ حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبوض یعنی دشمن کی حد تک برا، حضور اگر کسی کو جانتے تھے تو وہ 3 قبیلے تھے، ایک بنو امیہ، ایک بنو ثقیف اور ایک بنو حنیفہ. یہ 3 قبیلوں کو حضور علیہ السلام دشمن کی حد تک برا جانتے تھے، لیکن ان کی اکثریت بری تھی، ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے. اور حکم جب بھی لگتا ہے تو اکثریت پہ لگتا ہے. جیسے بنو امیہ کے اندر حضور امام ابو نعیم اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، لیکن امام طبرانی بھی لکھ رہے ہیں، لیکن بنو امیہ کے کل کو گالی نہیں دے سکتی. حضور بعض لوگوں کی بدبختی کو دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے، آنے والے حالات کو دیکھ کر. لیکن اسی بنو امیہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی، تو ان لوگوں کا خیال بھی کیا جانا چاہیے. اسی بنو امیہ کے اندر پھر اور بہت سارے اصحاب رسول بھی ہیں، ان کا خیال کیا جانا چاہیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو غلط تھے، اور حضور کے بعد آنے والے دور کے اندر کچھ لوگ غلط تھے. جیسے بنو ثقیف میں مختار ثقفی کو لے لیں، حجاج بن یوسف کو لے لیں، اور بنو حنیفہ کے اندر تو معاذ اللہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے. تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی گندگی اور پلیدی کو دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے. بنو امیہ میں ایک شخص ہے جس کا نام مروان ہے. تو مروان کا جو باپ تھا
حاکم، مروان کا جو باپ تھا حکم، مروان کے باپ کا نام حکم ابن العاص تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا اور اس کی عادت تھی حکم کی، یہ چگل خور تھا اور معاذ اللہ یہ بدبخت چگلی کرتا تھا تو حضور کے خلاف چگلی کرتا. یہ بڑی بدترین قوم ہوتی ہے چگل خور. چگل خور سے کبھی دوستی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چگل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی، عادت ہوتی ہے چگل خوری کی، وہ جب تک ان کا کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ چگلی نہ کرے، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اور یاد رکھنا چگل خور پر کبھی اعتماد نہیں کرنا. میں اس لیے اس کی مذمت ابھی بیان کر رہا ہوں کہ ابھی حکم کا کردار آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے. یہ بہت خاص خیال رکھنا اپنی زندگی میں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم سے جتنی نفرت کی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے. میں حکم کا کردار پڑھ کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حکم سے حضور نے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے خلاف چگلی کرتا تھا یہ شخص جسے حکم کہتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور چگل خور جنت میں نہیں جا سکتا. کبھی اس قوم سے دوستی نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہاری چگلی دوسروں کے پاس کرتا ہے وہ ضرور بالضرور اس کی چگلی تمہارے پاس کرے گا، اور جو دوسروں کی آپ کے پاس لاتا ہے وہ آپ کی بھی کسی کے پاس لے جائے گا. اس لیے کبھی بھی چگل خور پہ اعتماد نہیں کرنا، اس سے دوستی نہیں کرنا. چگل خور کبھی بھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، اس کی ادھر، اس کی ادھر، اس کی ادھر. ان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ہمیں بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح کیا ہے ان لوگوں کے کردار کو. تو یہ جو حکم تھا یہ چگل خور تھا. حکم اور آج کل تو چگل خوروں کو بڑے مرتبے حاصل ہیں کہ یہ لوگوں کی باتیں ہم تک لاتے ہیں، لیکن وہ آپ تک لاتے ہیں تو آپ کی بھی لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی ان کو مرتبے نہیں دینا، وہ آپ کو نقصان پہنچائے. ایسا دشمن جو حق کہتا ہے وہ چگل خور دوست سے بہتر ہے. دین سے لوگ دور ہیں. چگل خور اپنی بھی تباہی کرتا ہے، دوسروں کی بھی تباہی کرتا ہے. تو حکم جو تھا مروان کا باپ، حضور کا ظاہری دور اس نے پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے کے لیے آیا، کیونکہ حضور کو تو سب پتا تھا کون کیا کرتا ہے. غیب دا نبی کو سب پتا تھا. حضور پردے ڈالتے تھے. اگر دنیا میں چگل خوروں کی موت ہو جائے تو دنیا سے 90% فتنوں کا خاتمہ ہو جائے. گھر میں چگل خور ہو تو گھر سلامت نہیں، محلے میں چگل خور ہو تو محلہ سلامت نہیں، ملک میں چگل خور ہو تو ملک سلامت نہیں. چگل خوروں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ برباد کیا. اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے چگل خوروں سے. بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات موجود تھے. حضور نے بلایا علی قریب آؤ، اور قریب بلا کر کے فرمایا کہ کچھ باتیں بتائی، راز کی باتیں. اتنے میں کسی نے تلوار سے حضور کے دروازے پہ دستک دی. تلوار سے دستک دی حضور کے دروازے. حالانکہ صحابہ پہلے تو حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. ادب تھا، صحابہ کا ادب تھا کہ دروازے پہ دستک، حضور کی چوکھٹ پہ دستک نہیں دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے حضور باہر آئیں گے تو ملاقات کریں. بہت ارجنٹ ہوتا تھا، بہت جلدی ہوتا تھا، تو پھر وہ اپنے ناخنوں سے، اپنے جو ناخن تھے
اس سے دستک دیتے تھے تاکہ آواز بلند نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھیں یہ احتیاط تھی ان کی. ناخنوں سے بھی کوئی دستک ہوتی ہے، لیکن جو وفادار تھے ان کا حال یہ تھا. اور چونکہ حکم ابن العاص اموی یہ تلوار سے دستک دی اس نے. اب دروازے کے پیچھے کون ہے حضور تو خوب جانتے. جو عرش کے پرے دیکھتا ہو تو وہ پھر دروازے کے پیچھے کی کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی دروازہ کھولو، اور جو بندہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے نا اس کو ایسے میرے پاس پکڑ کر کے لاؤ جیسے بکری کو دودھ دونے کے لیے لے جاتے ہیں نا. ایسے عرب میں بکری کو دودھ دونے کیسے لے جاتے تھے؟ اس کا کان پکڑ کر دودھ دونے والا. ایسے میرے پاس. اب یہ رحمت للعالمین کا کردار ہے چگل خور کے ساتھ. ہمارے یہاں تو چائے اور شربت پیش کی جاتی ہے، اور کہاں کہاں کھلائے. ذرا ہمیں بھی سنائیے اور ہمیں بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے چلیے. دین کہاں ہے؟ دین پورا واٹس ایپ چگل خوری پر مبتلا ہے. واٹس ایپ کی لذت ہی ختم ہے اگر اس پہ چگل خوری نہ ہو. لوگوں کو سب کچھ دنیا میں چاہیے، آخرت کی کس کو پڑی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. حضور فرماتے ہیں مولا کائنات سے جاؤ اس کو میرے پاس ایسے پکڑ کے لاؤ. حالانکہ اس رسول کو ہم دیکھتے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ کافروں کے آنے پہ چادر بچھائی جا رہی، کافروں کے آنے پہ چادر بچھایا ہے. لیکن حضور یہ طریقہ کس انداز کے ساتھ لوگوں کو دکھا رہے تاکہ لوگوں پہچانو ان کو جس سے ہم نفرت کرتے ہیں. آج ہمارے ہوتے ہوئے یہ نفرتوں کا اظہار نہیں کر پاتے مکمل طور پہ کھل کے، لیکن ہمارے بعد یہ جو کریں گے پہلے حضور بے نقاب کر دے کہ پہچانو. مولا کائنات سے کہا کہ اس کو ایسے لا جیسے بکری کو دونے کے لیے، دودھ دونے کے لیے لایا جاتا ہے. پھر وہ مولا علی تھے نا، حضور نے کہہ دیا تو پھر وہ کس کی رعایت کرے. دروازہ کھولا تو یہ دکھا، حکم دکھا، وہ پکڑا کان ایسا ہی اور کھینچ کر حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا تجھ پہ لعنت ہو. اب اور بڑی بات، پھر فرمایا تجھ پہ لعنت ہو، پھر فرمایا تجھ پہ لعنت ہو. 3 بار فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا ابھی بیٹھ کونے میں، بعد میں تیرے سے بات کریں. پھر اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھا رہا. پھر بہت سارے انصار آئے، بہت سارے مہاجرین آئے. حضور ان سے گفتگو کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے بات کرتے کرتے پھر جو ہے وہ رخصت بھی ہوتے رہے، جاتے بھی رہے، آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، آتے بھی رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے ملاقات کر لی تو ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ اس حکم کو. پھر وہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ابن العاص کو پھر بلانے کے بعد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پہ لعنت ہو. حضور نے پھر فرمایا تجھ پہ لعنت ہو. اور اب 4تھی مرتبہ لعنت فرما کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری پشت کے اندر، حضور فرماتے ہیں ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری پشت کے اندر ایسے بچے پیدا ہوں گے جو میری سنت کو تبدیل کریں گے، کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈالیں گے، سنت کا مذاق اڑائیں گے، سنت کی مخالفت کریں گے، اور ایسے فتین ہوں گے کہ ان کا فتنہ جب اٹھے گا تو ایسے جیسے دھواں آسمانوں سے جا کر کے لگتا ہے ویسے ان کے فتنے جو ہے وہ امت کو اس طریقے سے ہلاک کریں گے. اور اتنے فتنے ان کے دور کے اندر اٹھیں گے کہ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پہ بھی لعنت ہے اور تیری اولاد پر بھی لعنت ہے. تمہیں دنیا کی نعمتیں تو مل سکتی ہے لیکن آخرت میں تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں جتنے برے تھے ان پر تو لعنت کی، لیکن کچھ اچھے تھے حکم کی اولاد میں وہ لعنت سے محفوظ رہے. جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ حکم ہی کی اولاد میں سے.
تو حکم کل پر لگتا ہے، اور بعض لوگ اگر اچھے ہوں تو وہ کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروان کی اولاد میں 4 بادشاہ ہوں گے، یعنی حکم کی نسل میں 4 بادشاہ ہوں گے، اور یہ جو 4 بادشاہ جب تک نہ ہو جائیں اس وقت تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور پھر حکم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ لعنت کرنے کے بعد بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو مدینہ منورہ سے باہر کر دیا، اس کو تڑی پار کر دیا، شہر بدر کر دیا، جس کو ہم تڑی پار کہتے ہیں، سمجھ گئے نا تڑی پار، شہر بدر کر دیا اس کو، حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضور کے ظاہری دور میں وہ طائف میں پڑا رہا، کبھی مدینہ طیبہ نہیں آیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا تو اس نے گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرے محبوب نے جب تجھے آنے نہیں دیا تو میں بھی نہیں آنے دوں گا۔ پھر فاروق اعظم کا دور آیا تو گزارش کی کہ آپ مجھے مدینہ شریف میں داخل کر لیں، فرمایا میرے محبوب نے نکالا ہے تو ہم داخل نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی کی نرمی کا فائدہ اٹھا کے اس نے قسم کھائی کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بعد تم مدینے آ جانا۔ حضرت عثمان غنی نرم طبیعت کے آدمی تھے، اس کی جھوٹی قسم پر آپ نے اعتماد کر لیا اور اس کو آنے دیا، اور وہ کیا آیا، اس کا بیٹا مروان بھی آیا، اور اسی سبب سے جو ہے پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے تانے بانے بنے گئے جو آپ سن چکے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو امیہ کی حکومت ہوگی تو فتنے ایسے ہوں گے جیسے کالی رات میں بارش برستی ہے۔ انہی فتنوں میں سے چند فتنوں کا ذکر کر دیتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا امام حسن پاک کی شہادت، اس کا صرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علی جدی وعلیہ السلام کی شہادت اس طرح ہوئی کہ امام پاک کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، بار بار سن چکے ہیں، صرف اصول برکت کے لیے اشارتاً گزر رہے ہیں تاکہ کڑی سے کڑی مل جائے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی حضور نے بیان کی ہے اسی سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب جب انہیں زہر دیا جاتا، کبھی کھجور میں دیا، کبھی شہد میں دیا، اور یہ زہر دینے والا کون ہے آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، لیکن دلوایا کہاں سے گیا تھا یہ بات اوپن ہو گئی۔ کھجور میں دیا، شہد میں دیا۔ امام پاک جب زہر کا اثر ظاہر ہوتا تو نانا کے مزار پہ جاتے اور شافعی یوم النشور اور شافی و کافی نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفا کی دعا کرتے اور پھر اللہ انہیں شفا دے دیتے۔ لیکن آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا اور ہیرا پلا دیا گیا، ہیرے کی کنی پیسی ہوئی۔ یہ بات آج کل کے نوجوان ہمارے ساتھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور کا حال یہ تھا کہ ہر بندے کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو بہت مالدار لوگ ہوتے تھے انہی کے گھر چراغ جلتے تھے، ہر شخص کے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ تو جب چراغ جلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں تیل نہیں ہے تو ہیرا پلانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہیرا پلانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پتہ چلا یہ کام کسی غریب کا نہیں ہے، یہ کام تو کسی امیر کا ہی ہو سکتا ہے، اور امیر نہیں بلکہ امیر العمراء کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرا ملک کے شام سے آیا تھا اور بھیجنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ پلید بدترین انسان جس کا نام یزید تھا وہی تھا۔ امام پاک شہید ہوئے، شہادت کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میں نے ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کر لی ہے کہ مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن ہونا ہے، اور ام المومنین نے بخوشی مجھے اجازت دے دی ہے، تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ لیکن اگر حاکم مدینہ مروان ابن حکم، یہ ابھی حکم کا بیٹا مروان جو وہاں کا اب حاکم تھا، کہا کہ اگر وہ
مزاحمت کرے اور روکے تو لڑنا جھگڑنا نہیں، بلکہ امی کے قدموں میں بقی میں مجھے دفن کر دے۔ اور 40 دن کے بعد تقریباً زہر جو ہیرے کی کلی پلائی گئی تھی، آپ نے اس کا صدمہ 40 دن تک اٹھایا۔ بہت مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہ بات چھوٹ جاتی ہے تو ہمارے سامعین کو یوں لگتا ہے کہ آج زہر دیا ہوگا اور کل ہی شہادت ہو گئی ہوگی، یہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسن پاک اس زہر خانی کے 40 دن تک حیات رہے، اور 40 دن تک کا معمول یہ تھا کہ آتیں جو تھی، اتڑیاں آتیں کٹ کٹ کے الٹی میں بھی نکلتی تھی اور دست کے ذریعے سے، بیت الخلا کے ذریعے سے بھی نکلتی۔ سوچے تو صحیح، آتیں کٹ کر اگر صرف کھانا الٹی میں آتا ہے تو دماغ چکرانے لگتا ہے، اگر کھانا الٹی میں آئے تو دماغ چکرانے لگتا ہے۔ آتے جب الٹی کے ذریعے سے نکلے اور انسان کو اگر پیچس ہو جائے، لوز موشن کی آخری حد پیچس ہوتی ہے، اگر پیچس ہو جائے تو انسان کے پیروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 40 دن تک شہزادہ رسول امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام آتے کٹ کٹ کے گرتی تھی۔ ہمیں شہادت حسین تو یاد ہے، شہادت حسن ہم فراموش کرتے۔ امام حسین کی شہادت بھی بڑی شہادت ہے، لیکن صبح سے شروع ہوتی ہے اور ظہر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو شہادت 40 دن تک ہر دن بار بار آنکھیں کٹ رہی ہے، چہرہ ہرا ہو رہا ہے، امام حسن پاک کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت و نور کی برسات فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا دنیا اور آخرت میں پار فرمائے۔ اللہ ان کی شہادت کے صدقے ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں نصیب ہیں، ان کا حلم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی سیادت کی خیرات عطا فرمائے۔ تو تاریخ میں آتا ہے، امام برزنجی لکھ رہے ہیں کہ 40 دن تک امام پاک اسی حالت میں رہے اور 40 دن کے بعد آپ کی شہادت ہے۔ ذرا گھر جا کے اس کو سوچئے گا، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچئے گا امام حسن پاک کی شہادت کو۔ اور آج امام پاک کی شہادت اس لیے صرف بیان نہیں کی جاتی کہ امام پاک نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی، اس لیے ان کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ روافظ تو شہادت حسین بہت اہتمام سے بیان کرتے ہیں، شہادت حسن بیان نہیں کرتے۔ اور کم نصیبی یہ ہے کہ سنی بھی شہادت امام حسن کو نظر انداز کرتے۔ ہمیں شہادت حسن پاک کو بھی توجہ سے سننا چاہیے۔ دونوں شہادتیں بڑی ہے، دونوں شہادتیں بڑی ہے، بلکہ دونوں کو شہید کرنے والا مجرم بھی تو ایک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک کو زہر دیا گیا اور ایک کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جنازہ جب اٹھنے والا تھا تو آپ امام حسن پاک پھر اماں عائشہ کے پاس گئے، کہا کہ کیا آپ اس معاہدے پہ قائم ہیں کہ میرے بھائی نے جو آپ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونا ہے، تو کہا ہاں، میرا چہیتا تھا وہ حسن، کیونکہ میرے آقا کا چہیتا تھا تو اس لیے میں ان کو اجازت دے چکی ہوں، بالکل اجازت ہے۔ لیکن جب جنازہ اٹھا تو مروانیوں نے نانا کے قدموں میں دفن ہونے نہیں، بلکہ بعض مورخین نے تو پتہ نہیں کہاں تک اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، لکھا ہے کہ امام حسن پاک کے لاشے پہ انہوں نے تیر چلا دیا، جنازے پہ تیر، صرف ظاہری جسم پہ حیاتی میں نہیں بلکہ جنازے پہ بھی تیر چلا دیا۔ عنوان ہمارا قیامت کی نشانی ہے، لیکن یہ بات قیامت کے اتفاق سے ایام اب وہ چل رہے ہیں کہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور عنوان بھی قدرت کا کرنا کہ وہی آ گیا، حالانکہ قیامت کی نشانی ہے لیکن عنوان وہی آ گیا، کیونکہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور کی حدیث ہے۔ تو امام حسین سے دیکھا نہ گیا تو آپ نے تلوار نکال لی۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی وصیت کے خلاف نہ کریں۔ آپ کے بھائی نے تو یہ وصیت کی تھی نا کہ اگر وہ
مزاحمت کریں گے تو مجھے آپ لڑنا نہیں، ہمیں لڑائی پسند نہیں، ہم اہل بیت لڑنا پسند نہیں کرتے، مجھے امی کے قدموں میں دفن کر دیں۔ تو امام حسین نے پھر تلوار نہیں نکالی، جب وصیت یاد دلائی، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات مان کر آپ گھر تشریف لائے اور پھر حضرت امام حسن پاک کو ان کی والدہ کے قدموں میں دفن کر دیا۔ پھر امام حسن پاک کی شہادت کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے امام برزنجی نے اس کو لکھا ہے، لیکن اب وہ شہادت میں نہیں پڑھوں گا، اب یہ سمجھ لے کہ یہ پورا عنوان اب ماہ محرم کے لیے اٹھا کر رکھتے۔ پھر امام حسین کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مدینہ منورہ کو تاراج نہیں کیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں قتل عام ہوگا، عام قتل ہوگا، خون ریزی ہوگی، خون بہایا جائے گا، مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ جب تک مدینہ منورہ کی حرمت کو لوگ پامال نہیں کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مدینہ طیبہ کی حرمت پامال کی جائے۔ حضرت امام حسین پاک کی شہادت کے بعد یزید نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسلم ابن عقبہ، میں اس کو مسلم نہیں کہوں گا، مصرف کہوں گا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں، مسلم ابن عقبہ، کیونکہ جو اس نے کیا ہے وہ کوئی مسلم نہیں کر سکتا۔ میری طبیعت میں تھوڑی سی غیرت ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا نام بھی اس طرح سے لینا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ تاریخ میں بھی بعض مورخین نے اس کو مصرف لکھا ہے۔ اور مسلم ابن عقبہ کو یزید نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ اور مدینہ منورہ میں پہلے لوگوں سے کہنا کہ یزید کی بیعت پھر سے کر لیں، کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی پھر توڑ دی تھی۔ امام پاک کی شہادت کے بعد ان کو احساس ہوا کہ حسین جو سوچ رہے تھے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ 3 سال پہلے امام حسین کی نظر جہاں تک گئی تھی 3 سال کے بعد لوگوں کی نظر وہاں پہنچی، تو ان لوگوں نے پھر اس کی بیعت توڑ دی کہ ہم اس کو اپنا والی نہیں مانتے، اپنا خلیفہ نہیں مانتے، اور یہ خلیفہ ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ خلافت کے قابل نہیں ہے، اور توڑ دی اس کی بیعت کو۔ تو یہ بات جب یزید کو پتہ چلی تو اس نے مصرف ابن عقبہ کو بھیجا 12,000 کا لشکر دے کر، اور کہا کہ جا کر ان سے پہلے کہنا کہ وہ پھر بیعت کریں، اور بیعت نہ کریں تو پھر ان کا قتل عام کرنا اور ان کی عورتوں سے زنا کرنا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرنا۔ کچھ لوگ یزید کے متعلق آج یہ بات کرتے ہیں کہ یزید جو تھا اس پر لوگ خامخواہ ظلم کرتے ہیں۔ مالیگاؤں میں بھی ایک تقریر ہوئی تھی 2-3 سال پہلے کہ یزید کے خلاف صرف مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مورخوں نے لکھا ہے، محدثین، محدث کی بات نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آئیے ذرا ان احادیث کو تھوڑا سا دیکھ لیں، تھوڑا سا، بہت نہیں، ورنہ بات بہت دور تک نکلے گی، اور ہمارا عنوان قیامت کی نشانیاں ہے۔ حضور علیہ السلام کی کچھ حدیثیں میں پڑھتا ہوں حوالے کے ساتھ، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ابو نعیم اس کو لکھتے ہیں کہ بنو امیہ میں ایک شخص ہوگا، اور آقا نے نام بھی لیا، جس کا نام یزید ہوگا، وہ سب سے پہلے میری سنت کا بدلنے والا ہوگا، میری سنت کی مخالفت کرنے والا۔ امت میں سب سے پہلا انسان جو میری سنت کی مخالفت کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ تو اس محفل میں بنو امیہ قبیلہ بھی بتایا، اس کا نام بھی بتایا۔ اسی محفل میں ایک صحابی تھے یزید ابن ابو سفیان، اتفاق سے وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اتفاق سے وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام بھی یزید تھا۔ انہوں نے گھبرا کے عرض کی حضور وہ میں ہی تو نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں تو نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تو نہیں ہے، وہ حضرت یزید ابن ابو سفیان، یہ صحابی رسول ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ان کا نام بھی یزید تھا۔ لیکن حضور نے جس یزید کے متعلق فرمایا نا، جس یزید کے متعلق، وہ یزید ابن معاویہ۔
حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید، تو کہا کہ وہ سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا. آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، بندر کود رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ بنو امیہ کے کچھ لونڈے، حضور نے بنو امیہ کے کچھ لونڈے چھوکرے میرے ممبر کی حرمت کو پامال کریں گے، میرے ممبر کی حرمت کو حضور فرماتے پامال کریں گے. اس طریقے سے اور بھی احادیث ہیں جس کے اگر آپ اس کی مکمل طور پر اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شور آفاق تصنیف ہے امام پاک اور یزید پلید. آپ اس میں احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بدترین آدمی تھا. تو یزید نے جو ہے وہ بھیجا 12,000 کا لشکر دے کر، اور مصرف آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ یزید کی بیعت کرو. ان لوگوں نے لشکر کی آنے کی خبر سن کر مدینہ طیبہ کو میں خندق کھودی، یعنی جنگ خندق مدینہ منورہ میں 2 بار ہوئی. ایک خندق حضور نے کھودی اپنے دور میں، اور دوسری مرتبہ سانحہ کربلا کے بعد خندق کھودی گئی. لیکن پھر مصرف بن عقبہ کی فوج خندق کو دیکھ کر گھبرا گئی، مقابلہ نہ کر سکی، تو کچھ لوگوں سے ساز باز کر لیا، اور ان لوگوں نے ایک تیسرا راستہ بتا دیا. ادھر سے وہ آئے اور تکبیر انہوں نے بلند کی. تو مدینہ منورہ کے اس دور کے جو لوگ تھے ان میں کچھ صحابہ تھے، کچھ تابعین تھے، ان لوگوں نے پھر خندق کی جگہ چھوڑی اور ان سے مقابلہ کیا. کچھ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ گئے. جو لوگوں نے مقابلہ کیا ان کو تو انہوں نے شہید کیا کیونکہ 12,000 کی تعداد میں تھے، اور جو لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کیا. حرہ کے مقام پر ان کو شہید کیا. اس کو واقع حرہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضور نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی ہے. اور 3 دن تک مدینہ طیبہ کے اندر ان لوگوں نے زنا بالجبر کیا، جس سے 1000 عورتوں نے ناجائز بچے پیدا کیے. ان کو ولد الحرہ کہتے ہیں. 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. یہ یزید کا کارنامہ ہے. اور پھر آپ نے واقعہ کربلا میں بار بار سنا ہے، میں اس کو نہیں دہراتا. مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، ممبر پہ پیشاب کروایا، مسجد نبی میں 3 دن تک نماز نہیں ہونے دی. حضرت ابو سعید خدری کو الٹا لٹکایا اور الٹا لٹکا کر کے ان کے داڑھی کے سارے بال نوچ ڈالے. یہ سب یزیدیوں کا کارنامہ ہے. پھر مدینہ منورہ کو تاراج کر کے پھر مکے کی طرف رخ کیا تو مصرف بن عقبہ، وہ بدبخت غیر مسلم جو مسلم جس کا نام ہے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان اس کا آخری وقت آ گیا تو اس نے آسمان کی طرف رخ اٹھا کے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے سوا کوئی نیک کام نہیں کیا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑا نیک کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مدینے پہ چڑھائی کی ہے، اسی کے صدقے میری بخشش فرما. یہ اس کا حال ہے. یہ حال ہے. خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے. اور پھر اس نے کہا اگر اس کام کو تو نے قبول نہیں کیا اور مجھے جہنم دی تو میں بہت بڑا بدبخت اور بدنصیب ہوں گا. اور بدنصیب تو تھا ہی، نہ دین تھا نہ دھرم تھا. اور جب مرنے لگا تو پھر ایک شخص کو کہا، حسین ابن نمیر کو، یہ بھی وہی حسین، یہ سعاد والا حسین بن نمیر کو کہا کہ یزید نے کہا تھا کہ اگر تم اس قابل نہ رہو کہ قافلے کی سرداری کر سکو تو حسین ابن نمیر کو جو ہے وہ اپنا قائم مقام بنانا، تو اب تمہیں بناتا ہوں. جاؤ اور اب مکے پہ چڑھائی کرو اور ابن زبیر سے جنگ کرو، منجنیق نصب کرو اور کعبۃ اللہ کو ڈھا دو. یہ لے گیا اور اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے چاروں طرف منجنیق گاڑی اور جنگ کی، حتیٰ کہ تیر کے اندر آگ ڈال کر کے کعبہ پہ تیر چلا دیا. کعبے کا غلاف جل گیا، کعبے کو صدمہ پہنچا. ادھر کعبے کا غلاف جل رہا تھا، ادھر یزید کو موت آ رہی تھی. یزید مر گیا. واقعہ کربلا کے بعد وہ صرف 3 سال تک زندہ رہا، مر گیا. اب ایک خاص بات، یہیں پہ آج کی گفتگو ختم ہوگی. امام برزنجی کی اس کتاب سے ہمارا درس چل رہا ہے، سبق چل رہا ہے. جب یزید مر گیا، وہ اسی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں کہ بنو امیہ کے جب تک حکومت نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے وہ قیامت نہیں آئے گی. اور مروان کے 4 بیٹے بادشاہ بنیں گے. مروان کے 4 بیٹے بادشاہ بنیں گے. تب حکومت بنو امیہ میں ہی رہی
لیکن آل ابو سفیان سے حکومت مروان تک کیسے پہنچی، یہ ایک تاریخی بات ہے، اس کو جوڑنا ہوگا تاکہ یہ حدیث پاک پھر مکمل ہو جائے۔ جب یزید مر گیا تو یزید نے اپنی موت کے بعد کچھ بیٹے چھوڑے، اور معتبر اور محتاط تاریخی روایت کے مطابق جس پہ سب متفق ہے، شیعہ سنی سب متفق ہے، اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنا بیٹا معاویہ اصغر، یزید نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے والد کے نام پہ معاویہ رکھا تھا۔ یہ جو معاویہ تھا یزید کا بیٹا، یہ بڑا نیک تھا، بہت نیک تھا وہ، اور یوں سمجھ لے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے پیٹ میں کبھی جب وہ شیطان پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان کے گھر میں کبھی ولی پیدا ہو، تو ایسا ہی ہوا۔ باپ اچھا تھا اور یزید بگڑا ہوا تھا، اور یزید بگڑے ہوئے سے اللہ نے اچھی اولاد دی جس کا نام معاویہ تھا۔ اب جب یہ سارے حادثات اور واقعات ہوئے، مدینہ طیبہ کو تاراج کیا گیا، مکۃ المکرمہ کو، کعبے کو ڈھا دیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا، اور یزید کی عبرت انگیز جو موت آئی، اس موت کے بعد چونکہ مکہ شریف میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی تھی، صحابی رسول ہیں، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، تو ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن شامیوں نے پھر معاویہ اصغر کو تخت پر بٹھایا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ چلیے اور اپنے باپ کی جگہ پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے باپ کی جگہ پر، اور آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اور آپ ہمارے مقتدی ہیں، آئیے آپ بیٹھیے۔ تو اب اس نے جو ہے معاویہ اصغر یعنی معاویہ ابن یزید، اس نے بیٹھ کر تخت پر خطبہ پڑھا، اس نے تخت پہ بیٹھ کر خطبہ پڑھا۔ اب وہ خطبہ میں پڑھتا ہوں، من نوان اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یزید کے حامیوں کو پتہ چلے کہ جس کا حامی اس کا بیٹا نہیں، جس کا حامی اس کا جائز اور حقیقی بیٹا نہیں، تو آپ اس کی کیا حمایت کرتے ہو؟ اس لیے کہ ایک باپ کو سب سے زیادہ اس کا بیٹا جانتا ہے، اور ایک بیٹے کو سب سے زیادہ اس کا باپ جانتا ہے۔ یہ معاویہ اصغر کا خطبہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، دیکھیے، غور کیجئے، اور پھر محسوس کیجئے کہ آل مروان تک حکومت کیسے منتقل ہوئی، اور حضور کی وہ غیب کی خبر کہ مروان کے 4 بیٹے بادشاہ بنیں گے، اس وقت تک کہ قیامت نہیں آئے گی اس کے بیٹے بادشاہ بنیں گے، وہ حکومت منتقل کیسے ہو رہی ہے۔ اور ابن یزید کا خطبہ، جب معاویہ اصغر کو بٹھایا گیا کہ بیٹھو آپ تخت پر، تو وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے تخت پر بیٹھ کر، تخت پہ بیٹھے، وہ بیعت کسی کی نہیں لی، کسی کی بیعت انہوں نے قبول نہیں کی، اور وہ تخت پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا۔ شامیوں کو، سارے شامی موجود تھے، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا، اہل بیت پہ درود پڑھا، مولائے کائنات پہ درود پڑھا، سیدہ فاطمہ پہ درود پڑھا، حسنین کریمین پہ درود پڑھا، اور خوب مولا علی کی تعریف کی۔ اللہ کی حمد کے بعد رسول پاک کی تعریف کی، اور رسول پاک کی تعریف کے بعد سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی تو اہل بیت کی تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتوں کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا، چاند پر کبھی جو ہے وہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا، یا کبھی پھول پہ پیرا بٹھایا جائے اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج اہل بیت اطہار کے کردار میں نقص نکالنے والے دیکھیں کہ یزید کا بیٹا تخت پہ بیٹھ کے اہل بیت کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے حق وہی ہے جو اہل بیت کرتے ہیں، جو کردار اہل بیت ہے۔ اس نے خوب تعریف کی۔ اچھا، شامی بہت ہضم تو نہیں کر سکتے تھے نا، کیونکہ اس خطبے میں مروان بھی تھا، اس خطبے میں یزید کی بیوی بھی تھی، اس خطبے میں سارے شامی تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ فرمایا تعریف تو کی بہت، اور تعریف کرنے کے بعد جو ہے اب پھر کہنے لگے کہ تم اس حکومت کو مجھے سونپتے ہو، وہ تخت تم میرے سپرد کرتے ہو جس پہ اہل بیت کا خون کے دھبے لگے ہوئے،
اہل بیت کے خون کے، مجھے اس کا شوق نہیں ہے، اتنا بھاری بوجھ میرے گلے میں مت ڈالو، مجھے یہ بہت سخت لگتا ہے۔ اور پھر سنو، کہنے لگے کہ ہمارے خاندان کی طرف سے، یہ میں اس کو نقل کر رہا ہوں، ہمارے خاندان کی طرف سے اہل بیت پہ ظلم ہو، یہ معاویہ اصغر پر کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہوا ہے، ہم نے جنگ کی، ہمارے گھر والوں نے جنگ کی اہل بیت اطہار سے، کربلا کے اندر خاندان نبوت کا گلستان کاٹا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے گھر کے لوگ تھے ان کی کلیوں کو ویران کیا گیا، ان کو تاراج کیا گیا، ان کو صدمے دیے گئے، ان کو بھوکا رکھا گیا، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ لیکن سنو یزید نے، اب وہ نام لیتا اپنے باپ کا، اپنے باپ کا نام لیتا ہے، کہتا ہے سنو جو یزید نے کیا غلط کیا، اہل بیت پہ نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی آل پہ اس نے ظلم کیا، لیکن یہ سب اس نے حکومت کے زوم میں کیا، حکومت کے نشے میں کیا، دولت کے نشے میں کیا، طاقت کے نشے میں کیا، لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور اب قبر کے اندھیرے میں وہ پڑا ہوا ہے، کوئی کچھ بھی کہے لیکن وہ اس انجام کو پہنچ گیا، اور قدرت نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد پھر کہا اس کی عزت کام نہ آئی، اس کی شوکت کام نہ آئی، اس کی حکومت کام نہ آئی، اس کی ثروت کام نہ آئی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ جو غلطی میرے باپ نے کی ہے وہ غلطی پھر میں کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے سامنے میری آخرت درپیش ہے، اور میں تمہارا حاکم نہیں بن سکتا، تم جس کو چاہو حاکم مقرر کر دو، اور میں جو ہے وہ حاکم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پورا خطبہ دے کر گردن جھکائی، اور پھوٹ پھوٹ کر آخرت کو یاد کر کے حضرت معاویہ اصغر رونے لگے۔ یزید کا بیٹا ہے، دیکھیے ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اچھا کرے گا تو ہم خود حضرت کہیں گے، برا کہیں گا تو ہمیں کیا پڑی ہے، پھر ہم تو اپنے آقاؤں کی غلامی کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ اصغر نے جو یزید کا بیٹا تھا اس نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ میں حاکم نہیں بنتا، یزید اپنے انجام کو پہنچا، اور میں تو جو ہے وہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، جس کو چاہو تم حاکم بنا لو۔ اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مروان ممبر کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، بول پڑا، اے ابو یعلا، یہ ان کی کنیت ہے، یہ سنت عمر ہے۔ دیکھو یہی چمچے معاملہ خراب کرتے، چاپلوس لوگ۔ حضرت معاویہ اصغر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی حکومت مت چھوڑو، باپ کے بعد تخت پہ بیٹھنا یہ سنت عمر ہے۔ دیکھو کیسے دھول جھونک رہا ہے۔ کیا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بٹھایا تھا اپنے بعد؟ اگر یہ سنت عمر ہے، آپ کہاں تک تو چھوڑیں؟ کہا تیرا برا ہو۔ حضرت معاویہ ثانی نے کہا تیرا برا ہو، دفع ہو تو یہاں سے، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ یہ کہاں سنت عمر ہے؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی یہ سنت نہیں ہے۔ میں تمہیں مٹھاس چکانا چاہتا ہوں آخرت کی، اور تم مجھے حکومت کی کڑواہٹ چکانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ اور سنو، عمر ابن خطاب نے حکومت کی تو بڑی شاندار حکومت کی، شورا قائم کی تو بڑی شاندار شورا قائم کی، انصاف کیا تو بہت شاندار انصاف قائم کیا۔ کہاں وہ بات اور کہاں یہ؟ اور فرمایا کہ جو خیانت کرے گا جیسے میرے باپ نے خیانت کی تھی وہ اسی انجام کو پہنچے گا۔ یعنی اپنے باپ کو کوس رہا تھا۔ جب اس کے باپ کو بہت بول چکے معاویہ ثانی، تو اس کی ماں کھڑی ہوئی، اور ماں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے کاش کہ میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ یہ سب مجمع میں ہو رہا ہے، کاش میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا، تو حیض کی حالت میں ہی بہہ گیا ہوتا، وہ خون کی شکل میں بہہ گیا ہوتا، یا کچا بچہ جو ہے وہ گر گیا ہوتا، تو آج میں یہ ساری باتیں تیری بکواس نہ سنتی جو تیرے باپ کے خلاف تو کر رہا ہے۔ تو پھر معاویہ ثانی نے جواب دیا، جی امی جان، میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش ایسا ہی ہوا ہوتا، نہ میں پیدا ہوتا، نہ مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑتا، اور نہ ایسے باپ کی وجہ سے مجھے سر نیچا کرنا پڑتا۔ اچھا ہوتا، ایسا ہی ہوتا۔ اور اب مجھ پہ رحم کرے، مجھے چھوڑ دے۔ اپنی ماں سے کہتے مجھ پہ رحم کرے، مجھے چھوڑ دے، میں حکومت نہیں سنبھالوں گا، میں حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ایسے میں اب یہ غصہ تو کسی پہ اتار نہیں سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت عمرو المقصوص، یہ استاد تھے معاویہ ثانی کے، اس کو پکڑا اور اس کا گلا دبا دیا۔ یہ سب تیری پڑھائی ہوئی پٹی ہے،
تو اس کا استاد ہے نا, تو نے یہ سب پڑھایا ہے, علی کی محبت تو نے پڑھائی ہے, اور یہ تو نے کیا, وہ تو نے کیا ہے. گلا پکڑا, کہا خدا کے لیے سب میں نے نہیں سکھایا, یہ تو شرافت, یہ شرافت اس میں پہلے سے ہے, اور حق کا اعتراف ہے, یہ حق کا اظہار ہے, یہ حق پڑھایا نہیں جاتا, سمجھداروں کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. اتنا مارا بیچارہ استاد ہی اس کا مر گیا, انتقال کر گیا. ایک نہ سنی اس کی, اس نے بہت قسمیں کھائی کہ یہ فطرت ہے, فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا. اگر ایمان ہے تو اہل بیت کی محبت ضرور ساتھ. یہ مومن بول رہا ہے, یہ زبان مومن ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, میں نے نہیں سکھایا. بہرحال وہ نہیں مانے, مار ڈالا. پھر بعد میں تقریباً 40 دن گزرے ہوں گے کہ 23 سال یا 21 سال یا 20 سال کی عمر میں جو ہے وہ, یا 18 سال کی عمر میں معاویہ ثانی کا بھی انتقال ہو. اس طرح سے یزید کی پوری نسل ختم ہو گئی. بلکہ مورخین نے بعض مقامات پہ شبے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اہل بیت کا مداح تھا معاویہ ثانی. حضرت معاویہ ثانی اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور تعریف. دیکھیے ایک چیز ہے, سیاستداں باہر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, لیکن گھر میں وہ سچی بات کبھی کبھی اگلتے ہیں. اب جیسے دیکھ لیں کہ حضرت اکرمہ جو اسلام قبول کرتے ہیں, اس کی تحریک ابو جہل نے چھوڑی. اس کی تحریک ابو جہل نے راستے ہموار کیے تھے ایمان لانے کے لیے. اب آپ کو حیرت ہوگی یہ کیسے. بات اتنی تھی کہ جب ابو جہل شد و مت سے حضور کی مخالفت کرتا تھا, تو ایک دن حضرت اکرمہ نے کہا ابا جان ہم اتنی مخالفت کرتے, ان کی سچائی کیا ہے؟ کہا بیٹا وہ حق پر ہے, وہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, کہانت نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ ہم خود بھی شاعر ہیں, وہ ہم جانتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم لوگ عربی جانتے ہیں, کلام کا معیار جانتے ہیں, اوزان اور ابہار جانتے ہیں. وہ کلام قدرت کا کلام ہے. تو کہا ابا جب آپ کو پتا ہے کہ وہ حق پر ہیں, سچے ہیں, سچے ہیں, کلام خدا کا پڑھتے ہیں, پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہا بیٹا سارے اقتدار تو بنو ہاشم کے پاس ہے, ایمان لا کے کیا غلام بن جائیں؟ اقتدار ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اکرمہ کے دل و دماغ میں تھی نا یہ بات کہ وہ حق تو ہیں. تو ابو جہل کے مرنے کے بعد پھر حالات پیدا ہوئے تو حضرت اکرمہ آگے اسلام میں آگے. تو آدمی باہر کتنی بھی چیٹنگ کر لے, لیکن وہ گھر میں کبھی کبھی اظہار حقیقت سے وہ چھپ نہیں سکتا. تو ایسا ہی تھا معاویہ اصغر, معاویہ ثانی جو اہل بیت کے محب تھے. بھئی گھر میں کچھ بات تو ہوتی ہوگی نا کہ لڑ تو اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن بہرحال آیت تطہیر تو انہی کے لیے نازل ہوئی ہے, آیت مودت تو انہی کے لیے نازل ہوئی ہے نا. حضور کے گھر کے لوگ تو وہی ہیں نا, جبریل تو انہی کے یہاں بغیر اجازت نہیں جاتے, سب کچھ تو وہی کی خیرات ہے نا. تو یہ چیزیں کبھی کبھی بچوں کو متاثر کرتی ہے, کیونکہ آدمی اقتدار کی جنگ لڑتا ہے, اپنے دفاع کی جنگ لڑتا ہے, لیکن گھر میں وہ اظہار کرتا ہے. جب گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ سچی بات بولتا ہے, مجبور ہوتا ہے, اور حق کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی زبان سے نکلتا ہے. لوگوں کو لاکھ گمراہ کیا جائے, لیکن گھر میں حقیقت تو یہی چیزیں تھی جس نے معاویہ ثانی کو متاثر کیا تھا. تو یہ اہل بیت کے محب تھے حضرت معاویہ ثانی. تو مورخین نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید ان کو زہر دے کر کے مار ڈالا کہ اگر یہ زندہ رہے گا, بھئی یزید کا بیٹا اگر تعریف اہل بیت کرے, اہل بیت کی فضیلت بیان کرے, تو پھر تو عوام تو دوڑ پڑے گی نا کہ اب تک کہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کیا, اب تک کہ ہمیں رسوا کیا, اب تک کہ ہمیں لڑایا, اہل بیت سے جھگڑایا, اقتدار کی ہوس میں سب کچھ کیا, تمہارا بیٹا تو خود حقیقتوں کا اعتراف کر رہا ہے. تو یہ کہا کہ بہت دن تک کہ یہ آواز زندہ نہ رہے. جو بھی آواز اہل بیت کی حمایت میں اٹھے گی اس کو اہل باطل ضرور دبانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جانتے ہیں اہل بیت کی حمایت میں جب آواز اٹھے گی تو ساری چیٹنگ بازیاں ختم ہوگی, سارے لفنگے پن کو جو ہے وہ کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ جب سونا مارکیٹ میں آئے گا تو نقلی کی چھٹی تو ہو ہی جائے گی. اسی لیے اہل نقل
نقلیوں کو بڑا خوف ہوتا ہے، اہل بیت ہی سے خوف ہوتا ہے۔ اس آواز کو دبا دو۔ بعض کہتے ہیں کہ بیماری نے اس کو دنیا سے لے گئی، بعض کہتے ہیں کہ اس کو زہر کھلا دیا گیا، تاکہ حقیقت کا اعتراف بہت دن تک اور دور تک۔ لیکن حقیقت کہاں چھپتی؟ آ گئی نا کتابوں میں بات۔ 1400 سال کے بعد میں بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے وہی بیان کروں۔ جب میں نے یہ خطبہ پڑھا تو میں نے کہا یہ خطبہ تو تفصیل سے، میں بہت شارٹ کیا نا اس کو، اس لیے کہ کئی چیزیں لینی تھی، شارٹ کیا ہے۔ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے اور تفصیل سے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ماہ محرم میں اگر وقت رہا تو پورا ایک عنوان اس پر رکھیں گے، خطبہ معاویہ بن یزید، یزید کے بیٹے کا خطبہ۔ اور پھر انشاءاللہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں نا، معاویہ ثانی نے اہل بیت کے فضائل میں اپنے خطبے میں حدیثیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم لیں گے۔ تو بہرحال اس نے خلافت قبول نہیں کی، اور جب خلافت قبول نہیں کی تو پھر وہ خلافت، اب وہ خلافت تو تھی نہیں، پہلی بات تو یہی غلط ہے، خلافت نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی، بادشاہ تھی۔ یعنی معاویہ ثانی نے جب حکومت قبول نہیں کی تو پھر بنو امیہ نے یہ کیا کہ مروان کو جو ہے وہ اپنا بادشاہ تسلیم کر۔ اس طرح حکومت اب آل سفیان سے آل حکم اور آل مروان کی طرف منتقل ہو گئی، اور حضور کی یہ غیب کی خبر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حالانکہ جس دن حضور فرما رہے تھے کہ مروان 4 بادشاہوں کا باپ بنے گا تو لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، یہ بھی چپر کھنڈو، یہ ایسا ہوگا، یہ اس کو کبھی بادشاہت ملے گی؟ آل ابو سفیان کے ہوتے ہوئے اس کو بھی بادشاہت ملے گی، یہ بھی بادشاہ بنے گا؟ لیکن دیکھو حالات ایسے نہیں تھے، حالات ایسے نہیں تھے کہ جن کو شہر بدر کیا گیا، جن کو شہر بدر کیا گیا، جن کو نکالا گیا، جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں تھی، جن پہ لعنتیں کی گئی، جن کو لعنتیں کی گئی، جن پہ ملامتیں کی گئی، ایسا لگتا تھا کہ یہ اتنے رذیل اور ذلیل لوگ بھی خلافت کی کرسی پر، یا خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی تھی، بادشاہت کی کرسی بیٹھیں گے۔ اور بادشاہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز مروان پڑھائے گا، مروان کا بیٹا پڑھائے گا، مروان کے بیٹے پڑھائیں گے، رسول اللہ کے منبر پر یہ بیٹھیں گے، لوگ ان کو کیسے برداشت کریں گے، کیسے حالات ہوں گے؟ لیکن تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اور پھر مروان اس طریقے سے بادشاہ بن گیا۔ مروان جب بادشاہ بنا تو منبر نبوی پہ بیٹھ کر وہ علی اعلان مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا، جمعہ کے خطبے میں گالیاں دیتا، اور امام حسن پاک اور حسین پاک مسجد میں بیٹھے ہوتے، ان کے چاہنے والے کہتے تھے کہ یہ گالی دیتا ہے، اس کا ہم کام تمام کر دیں۔ فرماتے تھے نہیں، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، سہتے رہو، صبر کرتے رہو، اللہ صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور مروان کا کردار تو آپ سن چکے ہیں، حضرت شہادت عثمان غنی میں پیش کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ مروان کیسا آدمی تھا۔ اس کے باپ حکم پر لعنت کی نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابہ سے لڑتا تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا، حسنین کریمین کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن پاک کو گالی دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، کیا حلم تھا ان لوگوں، سامنے مسجد میں گالی دی جا رہی ہے اور صبر کرنا۔ اہل بیت پہ ظلم کوئی آپ کو 3 کربلا کی یاد ہے، یہ پوری تاریخ ہے، حضور نے خود بیان فرمائی۔ تو گالیاں دیتا تھا حسنین کریمین کو۔ ایک دن امام حسن کو گالی دے رہا تھا، امام حسن پاک نے گالی سن کر کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن بس اتنا فرمایا کہ مروان تو گالی دیتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے، افسوس ہے تجھ پر کہ تجھے ناک صاف کرنے کا اسلامی طریقہ بھی نہیں پتا، تو ناک صاف کر۔ یعنی اپنی گالی پر احتجاج نہیں کیا، خود کو گالی دی گئی تو صبر کیا، لیکن سنت رسول کے خلاف کیا تو حضرت امام حسن پاک جو ہے وہ فوری طور پر آپ نے احتجاج کیا اور فرمایا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو سیدھے ہاتھ سے اسلام کے خلاف جو ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی گالی دینے لگا، منبر پہ بیٹھ کر کہتا تھا کہ یہ عمر کا بیٹا، اس کو تو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور اس کے خلاف قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت امام
امام حسن تو صبر کر گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہمارے خلاف نہیں آئی ہے یہ آیت، یہ تم لوگوں کے خلاف آئی ہے. تو وہ مارنے کے لیے دوڑا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ حجرے میں داخل ہو گئے، حضور کے حجرے میں جس میں اماں عائشہ صدیقہ رہتی تھی. اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے مروان، حضور نے تجھ پہ اور تیرے باپ پہ لعنت فرمائی تھی. اور ہم آل ابو بکر کی مذمت میں الحمدللہ قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ الحمدللہ آل ابو بکر کی فضیلت میں آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ سانپ کا بچہ سانپ ہے. حضور نے مروان کے لیے کہا. اب آگے جو آل مروان کے دور میں کیا ہوتا ہے اور حضور نے قیامت کی خبروں میں سے کون کون سی خبر دی ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، اظہار حق کی توفیق دے، حق پر استقامت عطا فرمائے. یہ جتنی روایتیں میں نے پڑھی ہے نا، یہ اس کا ماخذ ہے. ایک تو امام برزنجی کی کتاب، دوسرا امام طبرانی کی، اور تیسرا امام ابو نعیم کی. خاص طور پہ ان 3 کتابوں سے، اور ایک مجموع الزوائد سے. مجموع الزوائد میں بھی یہ روایتیں آئی ہے بہت ساری. تو ان کتابوں سے میں نے یہ باتیں پڑھی ہے، اور امام حاکم کی المستدرک سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مروان کا باپ ہے حکم ابن عاص، اس کی اولاد میں تو سانپ اور سانپ کے بچے ہی ہوں گے، بہت تھوڑے اس کی اولاد میں ایمان والے ہوں، بہت تھوڑے، بہت گنتی کے ہوں گے، باقی سب بے دین ہوں گے. اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے کتاب اللہ کو امام حاکم نے المستدرک میں اس کو لکھا. ان ساری چیزوں کے اندر ہے. اور اب آنے والا عنوان آج جیسے دلچسپ تھا، پھر دلچسپ سے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. اب مروان کی اولاد میں کون سے 4 لوگ بادشاہ ہوں گے، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی. اور قیامت کی 11ویں 12ویں نشانی پر ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں جو حضور نے بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کی اچھائیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ باتیں تحقیقی ہے، اگر حق تک پہنچنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے. غلطی، نفس کی شرارت اور اچھائی سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھیں.